قربانی کا جو مقصد ہے کہ وہ ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ ایثار سکھاتی ہے، دوسروں کا خیال رکھنا سکھاتی ہے، نمود و نمائش سے بچنا سکھاتی ہے۔ کون سے ایسے پہلو ہیں جو براہ راست سماجی خدمت کے ذیل میں یا سماج کو بہتر بنانے میں استعمال ہو سکتے ہیں، اس سے حاصل ہونے والے سبق؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب قبلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنیادی طور پہ یہ جو عمل ہے اس کے اندر اللہ رب العالمین نے انسان کی تربیت کا بہت سا سامان رکھا ہوا ہے، اور یہ تصور ہے ہی اس لیے کہ انسان کے اندر جو ہے وہ یہ جذبہ پیدا ہو کہ اسے اللہ کی مخلوق کے لیے کس طرح زیادہ سے زیادہ نفع بخش بننا ہے، کیا بات، نفع بخش بننا ہے۔ خیر الناس من ينفع الناس، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ دیکھیں نا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب سوال ہوا تھا کہ ما ھذی الاداہی، کہ یہ قربانی کیا ہے، سبحان، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم۔ کیا بات۔ اب وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جن کی یہ سنت ہے، جی، ذرا ان کی شخصیت پہ غور کریں۔ سیدنا جبریل امین ایک دن حاضر خدمت ہوئے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے ایک سوال پوچھا۔ آپ نے فرمایا کہ جبریل ایک بات تو بتاؤ، لم اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، وہ کون سا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا گہرا دوست بنایا، اللہ اپنا خلیل بنایا؟ سبحان اللہ، وہ کوئی عمل تو ہوگا جو اس کی بارگاہ میں پسند آئی۔ تو جواب میں ذرا سنیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سیدنا جبریل امین عرض کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لِإِطْعَامِهِ الطَّعَامَ، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کبھی اکیلے کھانا نہیں کھایا، کیا بات، جب بھی کھانا کھاتے تھے کسی نہ کسی بھوکے کو اپنے ساتھ دسترخوان پہ بٹھا کے کھاتے تھے اور ڈھونڈ کے لایا کرتے تھے۔ فرمایا یہ جو ان کی عادت تھی نا بھوکوں کو کھانا کھلانے کی، چونکہ یہ سنت خدا ہے، اس وجہ سے رب ذوالجلال نے انہیں اپنا خلیل اللہ قرار دیا۔ تو یہ تو ایک ایسا عمل ہے کہ جس سے انسان کے اندر جو ہے وہ نفع بخشی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں قربانی کی بات آئی ہے، وہاں پہ کبھی کہا سورہ حج میں جی فَقُلُوا مِنْهَا، کہ یہ گوشت خود بھی کھاؤ، جی، لیکن ساتھ ہی کہا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، واہ، اس کو خستہ حال اور محتاج لوگوں کو بھی کھلاؤ۔ کہیں فرمایا فَقُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، کیا بات، خود بھی کھاؤ لیکن جو سوال کرنے والے ہیں ان کو بھی دو، اور جو قناعت کر کے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں تمہارے دروازے پہ آ کے دستک نہیں دے رہے، لائن میں نہیں لگے، یہ ان تک بھی پہنچا، ان تک بھی پہنچا۔ کیا اللہ کی رحمت کا انتظام۔ اچھا دیکھیے کہ اس کو رب ذوالجلال نے کیسے کنیکٹ کیا ہے۔ حدیث قدسی صحیح مسلم میں جی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت والے دن رب ذوالجلال اپنے بندوں سے کہے گا کہ میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانا ہی نہیں کھلایا۔ تو بندہ عرض کرے گا کہ باری تعالیٰ میں آپ کو کھانا کیسے کھلا سکتا ہوں، آپ تو کل کائنات کو کھانا کھلاتے تھے، تو میں کیسے آپ کو کھانا کھلا سکتا ہوں؟ تو جواب آئے گا کہ وہ تیرے اڑوس پڑوس میں، دائیں بائیں، عزیزوں میں، رشتہ داروں، دوستوں میں وہ فلاں بھوکا تھا، اگر تو اس کو کھانا کھلاتا تو مجھے وہاں پہ پاتا، مجھے وہاں پہ پاتا۔ سبحان اللہ۔ تو اسلام کے تو ہر تعلیم جو ہے اس کا تعلق جو ہے وہ اسی کے ساتھ جوڑا ہے کہ انسان جو ہے وہ لوگوں کے لیے زیادہ سے زیادہ نفع بخش بنے اور ان تک اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو پہنچائے۔ وہ جو قرآن نے کہا لئن شکرتم لازیدنکم، تو اس میں شکر ہے کیا؟ صرف زبانی شکر نہیں ہے، اس میں قولی شکر کے ساتھ ساتھ قلبی شکر بھی ہے اور عملی شکر بھی ہے۔ اور عملی شکر یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو جو نعمت دی ہے اس نعمت میں اوروں کو شریک کیا جائے، اوروں کو شامل کیا جائے، بلکہ بڑا اجر فرمایا گیا ہے کہ آپ اپنی ضرورت پر ترجیح اگر دوسرے کی ضرورت کو دیں۔ وہ تو قرآن مجید فرقان حمید میں رب ذوالجلال نے ان کی تعریف کی ہے نا۔ وہ جب ایک مہمان آیا تھا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کی کون مہمان نوازی کرے گا؟ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں گھر لے گئے تھے، اور صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ گھر میں تھوڑا سا کھانا تھا تو کہا بچوں کو ویسے سلا دو، اہلیہ سے کہا، اور رات کو جب وہ مہمان لے کے آؤں تو کھانا سامنے رکھنا، چراغ درست کرنے کے بہانے اس کو بجھا دینا تاکہ میں برتن ہلاتا رہوں،
مہمان جو ہے وہ کمپلیکس میں بھی نہ جائے کہ یہ بھوکے رہے اور میں کھا گیا ہوں ان کا کھانا. کیا بات, اسے احساس ہو کہ انہوں نے بھی کھایا ہے. جب اس انداز میں مہمان کی مہمان نوازی کر لی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صبح نماز فجر پہ کہا. یہ عمل دیکھیے کہ کتنی جلدی آپ کو مقرب بارگاہ الہی بناتا ہے. کہا ابو طلحہ تم رات کو جس طرح مہمان کی مہمان نوازی کرتے رہے ہو, ساری رات اللہ اس کو دیکھ کے اس پہ خوش ہو کے خوشی کا اظہار کرتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ تو ایثار ایک ایسی چیز ہے, وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. بلکہ مجھے وہ ایک روایت یاد آ گئی کہ ایثار کے معاملے میں جب آپ ایثار کرتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں کتنا قبول ہوتا ہے. قیامت والے دن ایک شخص کے اعمال کو تولا جائے گا, نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے. جی. اللہ رب العالمین فرمائیں گے جاؤ کہیں سے ایک نیکی ڈھونڈ کے لے آؤ, اچھا, تو تمہیں جنت میں بھیج دیں گے. اب وہ شخص نکل کے جائے گا, حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہر ایک کے پاس جائے گا, ماں کے پاس, باپ کے پاس, بہن کے پاس, بھائی کے پاس, لیکن ہر کوئی آگے سے معذرت کر لے گا. واہ, کہ بھائی ہمیں نیکی کی آج خود بہت اشد ضرورت ہے, ایک نیکی دینے سے انکار. وہ واپس پلٹ رہا ہوگا نا تو ایک شخص کھڑا ہوگا, وہ کہے گا کیوں پریشان ہو؟ کہے گا یار ایک نیکی اللہ نے کہا تھا لے کے آؤ, نہیں ملی. اسے کہا ادھر آؤ, میرے نامہ عمل میں ٹوٹل ایک نیکی ہے. واہ کیا بات ہے, میرے پاس صرف ہے ہی ایک نیکی, باقی سارے گناہ ہیں. تو میری تو بخشش ہونی کوئی نہیں ہے, یہ تم لے جاؤ, چلو تمہارا ہو جائے کام, تمہارا بھلا ہو جائے. وہ ایک نیکی لے کے اللہ کی بارگاہ میں جائے گا تو رب ذوالجلال پوچھے گا کہاں سے ملی؟ کہے گا باری تعالیٰ کسی نے نہیں دی, وہ جس کے پاس صرف ایک نیکی تھی اس نے دی ہے. اللہ رب العالمین اسے بلا کے ایک جملہ ارشاد فرمائیں گے. اللہ فرمائیں گے کہ تمہاری سخاوت میری سخاوت سے بڑھ گئی ہے, تیری نیکی کی وجہ سے اس کو جنت دی اور تیرے ایثار کرنے کی وجہ سے تجھے جنت عطا فرمائی. تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو, اور یہ موقع ہوتا ہے کہ جس میں ہمارے پاس ہم اس موقع کو ضائع کر کے, مطلب اسی گوشت کو مہینوں سٹور کرنے کے چکروں میں اس کو بے مزہ, بے ذائقہ, بلکہ بد ذائقہ کرتے, اور کئی جو ہے وہ اس کو پھینکنے پہ بھی مجبور ہو جاتے ہیں. لیکن نفس ہے کہ وہ اسے اللہ کے راستے میں غریبوں کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا, اور دیتے بھی ہیں تو اچھا نکال کے الگ کرتے ہیں, اور ہڈیاں جو ہے وہ غریبوں میں بانٹتے ہیں. قرآن نے کہا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, اللہ کے راستے میں وہ دو جو تمہیں خود پسند ہے, جو تمہیں خود پسند ہے. لہٰذا اس موقع پہ تو اللہ کی دی ہوئی اس عظیم نعمت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انسان کو اللہ کی بارگاہ کا قرب پانا چاہیے. سبحان اللہ, سبحان اللہ.